میں بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دینا فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ ساجد صاحب خطیب اعظم لدانی مصطفیٰ آباد میں اختیار اور اپنے خیالات دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث رواه البخاري۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا اکیلا تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، جو علیم بذات الصدور علی کل شیء قدیر ہے۔ ساری کائنات، پوری انسانیت جس ایک اللہ کی محتاج ہے اور وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور بے شمار انگن درود و سلام آقائے و جہاں سرور کون و مکان میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مطہر کے لیے، جن کو رب کائنات نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور جس رہبر کامل نے اللہ احکم الحاکمین کے پیغامات و آیات کو اپنی امت تک پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلوانے والوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے بچ جاؤ۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی بھائی، کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو نہ پسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ حضرات، آج کی ہماری یہ ملاقات بڑی ہی خوبصورت محفل ہے،
اور آج کے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ حافظہ اللہ تعالی ہیں، وہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن مختصر سے وقت کے لیے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت کیجیے۔ یہ پروگرام کرنے کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اللہ رب العزت جن بھائیوں کی یہ محنت ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں کے اجتماعی، معاشرتی اور انفرادی اصلاح کے اصول و ضوابط وہ مقرر کیے ہیں، جن سے اہل ایمان آپس میں اتفاق و اتحاد، محبت، ہمدردی اور اخوت و بھائی چارہ جن سے قائم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ احکم الحاکمین نے ان اعمال کا بھی تذکرہ کیا ہے جن اعمال کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یہ فساد پیدا ہوتا ہے اور امن و سکون کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور فسادات جنم لیتے ہیں، اگر وہ عمل ایک گھر میں پیدا ہو جائے اور گھر میں بھائی بھائی کے درمیان پیدا ہو جائے، وہی محبت وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ اگر عمل بیٹے اور باپ کے درمیان پیدا ہو جائے، وہ محبتیں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں اور بہت اہم گہرا رشتہ اگر وہی عمل خاوند اور بیوی کے درمیان پیدا ہو جائے تو رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ عمل بدگمانی ہے، جس کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ لوگوں گمان سے بچ جاؤ، اس لیے کہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ گمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا گمان ہے اور ایک برا گمان ہے، ایک اچھی سوچ ہے اور ایک بری سوچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گمان کا پیدا ہو جانا یہ برا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی حالت اور کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں، دماغ میں یہ گمان پیدا ہو جانا یہ برا عمل نہیں ہے۔ اس لیے رب کائنات فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، سارے گمان گناہ نہیں ہوتے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اچھا گمان، حسن ظن جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان یہ خوبصورت عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا گمان پیدا ہو جانا، اچھی سوچ کا پیدا کر لینا، یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے۔ دوسرا جو برا گمان ہے، برا گمان وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، ویسے ہی خیال آیا ہے
اور سوچ آئی ہے، بس اپنے آپ ہی اس کو دلائل پیش کیے ہیں، اپنی سوچ کو حرف آخر بنا کر کے کسی کے بارے میں نے فتویٰ صادر کر دیا، یہ تو ہے ہی ایسا، حالانکہ اس کی دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی وجہ میرے سامنے نہیں ہے، کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے، میں نے خود اس کو اپنے اندر اس کی کیفیت کو دیکھا، اس کی حالت کو دیکھا، راستے میں پڑا ہوا آدمی میں نے دیکھا، میں نے اس کے بارے میں سوچا یہ تو نشہ کر کے پڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ بیماری کی حالت میں تڑپ رہا تھا، میں نے جو اس کے بارے میں سوچ لیا، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ اور بدگمانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ رحمان سے ہوتی ہے، اللہ سے ہوتی ہے، اور یہ دوسری بدگمانی اللہ کے بندوں سے ہوتی ہے۔ اللہ سے بدگمانی بھی ہوتی ہے، جی، یہ انسان اللہ سے بھی بدگمانی کرتا ہے، اور اس کی بہت ساری مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، جو ساری کی ساری حرام ہیں، ناجائز ہیں، کہ اللہ کے بارے میں وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، ہمیں شفائیں عطا کرنے والا ہے، ہمیں وافر مقدار میں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اگر ہم ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہے تو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ انسان ہے کہ اس رحمان کے بارے میں بھی بدگمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کرے گا ہی نہیں، اب یہ اپنے گناہ انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت اور جبلت میں شامل ہے، لیکن یہ عقیدہ اور نظریہ سوچ بنا لینا اللہ کے بارے میں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا ہی نہیں، یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے نبی ان کو اعلان کر دو، میرے بندوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے گا ہی نہیں، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ ایسے ہی بے شمار معاملات ہیں، بیماری ہے، بیماری کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور شفا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ایک بیمار کہے کہ مجھے شفا تو ملنی نہیں ہے، میرے اللہ نے شفا دینی نہیں ہے، یہ بدگمانی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، حالانکہ رب کائنات تو وہ ذات ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک دو نہیں بلکہ 10 سے 12 سال تک بیماری کے حالت میں مبتلا کرتے ہیں، رب کا حکم اور امر آتا ہے تو 10 سال کے بعد رب شفا دینے پہ قادر ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میرے نصیب چ اولاد کتھوں، میرے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے نا امیدی، حالانکہ رب کائنات تو وہ ذات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر پہ بیٹا عطا کرنے پہ وہ قادر ہے، وہ اللہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی بیٹے اور اولاد دے سکتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله حسن الظن، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، تمہیں اس حال میں موت آئے
کہ تم اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے مرو. تم اس دنیا سے جا رہے ہو گویا کہ تمہاری زندگی کی شب و روز ہر لمحہ تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں حسن ظن ہی ہونا چاہیے. لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله عز وجل. تمہیں اللہ کے بارے میں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. اور صحیح بخاری کی روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال اللہ تعالی عز وجل، حدیث قدسی ہے، اللہ خود یہ بات فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جیسا کسی کا گمان ہوتا ہے ویسے ہی میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اب دیکھیے میرا گمان اللہ کے بارے میں کیسا ہے تو پھر میرے ساتھ ویسا ہی سلوک ہو رہا ہے. فرمایا اعلی ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جیسا کوئی بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں. اور قرآن حکیم فرقان مجید میں اس کی سزا کا تذکرہ کرتے ہوئے احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. ان کے لیے عذاب ہے، اللہ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا. وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، منافق مرد اور منافقہ عورت، کافر مشرک مرد اور مشرکہ عورت، ظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں علیہم ضائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وعد لہم جہنم وساءت مصیرا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے غضب اور اللہ کی ناراضگی اور غصہ ہوتا ہے. اللہ نے ایسے انسان کے لیے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. وساءت مصیرا، اور برا وہ ٹھکانہ. گویا کہ ایک پہلو جو ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے. وہ فیصلہ کوئی بھی ہو، وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہمیں اللہ کے سے امید وافق ہی رکھنی ہے، اللہ سے اچھی امید ہی رکھنی ہے. اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اس سے پہلو ہے کہ اللہ کے بندوں کے بارے میں بدگمان ہونا. اور اس حوالے سے ہمارا معاشرہ برا پڑا ہے. یہ بدگمانی کی بیماری جو ہے یہ ہمارے اندر اس قدر پھیل چکی ہے اور اس کے نتائج ہمارے سامنے اتنے آتے ہیں کہ بہت قریبی جو رشتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے پیچھے حقیقت جب دیکھی جاتی ہے تو سوائے بدگمانی کے کچھ نظر نہیں آتا. ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے وہ کتنے رشتے ہیں اور گہرے رشتے ہیں، ٹوٹتے ہیں تو صرف اس بدگمانی سے ٹوٹ جاتے ہیں. اور ہماری زندگی میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ رہنا بہنا اٹھنا چلنا پھرنا، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنا، 20-30 سال گزر جاتے ہیں. ہم ان کو جانتے ہیں، اچھی طرح جان پہچان ہوتی ہے، لیکن بس ایک خبر سنی ہے کہ یار تینوں پتہ ہے سودی کا کاروبار کرتا ہی. اچھا اس ایک بات کو میں نے لیا تو میرے دل میں اور اس دل و دماغ میں بدگمانی شروع ہو گئی. اور یہ بدگمانی ایسی آتی ہے کہ پھر وہ
40 سال کا تعلق جو ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے، سنی سنائی بات کو ہم دیکھ کر کے پھر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، اس کی ٹوپی لگاتے ہیں۔ واقعی یار یہ وہ پیسہ کتوں آ گیا، پہلا تو نہیں سی ہے، انہیں آئی کر میرے نال شیری نہیں کی تھی، گالی نہیں کی تھی، اب یہ دوسروں سے کہتا پھرتا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا، ہمارے عظیم مہمان محترم جناب قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی اب میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بدگمانی جب پیدا ہو اس کے حوالے سے ان اسباب سے ہمیں بچنا چاہیے، جن اسباب سے بدگمانی پیدا ہونے کا خوف خطرہ ہونا، اس سے ہمیں اپنے آپ محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کے حوالے سے بدگمانی پیدا ہونے کا خوف اور خطرہ ہو اس کو ہم وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ وہ بدگمانی پیدا ہونے سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی ہے، اعتکاف کی حالت ہے، آقا علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں مسجد نبوی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آتی ہے، کچھ دیر کے لیے بیٹھتی ہیں اور چلی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہماری ماں جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ ذرا ٹھہر جائیے۔ آقا علیہ السلام ان کو لے کر کے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے۔ آقا علیہ السلام ابھی مسجد نبوی کے دروازے کے قریب ہیں تو دو انصاری صحابی اسید بن حذیر، عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما گزرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ادباً تھوڑا سا جلدی تیزی کے ساتھ جیسے ہوتا ہے ادب و احترام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آواز دی، ٹھہرو، رک جائیے۔ دونوں صحابہ رک گئے، یا رسول اللہ رک گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ میری بیوی صفیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے صحابہ نے سنا تو بلند آواز سے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کے بارے میں کوئی گمان کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، میرے صحابہ شیطان جو ہے یہ انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ، یہ بدگمانی نہ پیدا کر دے کہ کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اس عورت کے پاس کھڑے تھے، اس لیے اس بدگمانی کے پیدا ہونے سے پہلے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدگمانی کو روکنا اور اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں اگر بدگمانی پیدا، میں نے جیسے کہ ابتدا میں کہا کہ گمان کا پیدا ہو جانا برا نہیں، صحیح بخاری کی روایت امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ایک دن صحابہ سے نا آقا علیہ السلام کی رخصت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اماں جی فرماتی میرے صحابہ تمہیں میں کوئی آپ بیتی نہ سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیتی نہ سناؤں؟ صحابہ کرتے ہیں ماں جی سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گزرا ہوا واقعہ بیان کرتی ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا۔ اماں جی فرماتی ہیں ایک رات ہم گھر میں تھے، آقا علیہ السلام تشریف لائے اور بستر پہ لیٹ گئے، میں پہلے ہی لیٹی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، لیکن میں سوئی نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام چپکے سے اٹھے،
ایسا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہنا، آرام سے دروازہ کھولا اور آرام سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اب میں جاگ رہی تھی، میں نے سوچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ گمان پیدا ہوا۔ فرماتی ہے میں نے بھی دوپٹہ لیا، کپڑا لیا اور میں بھی چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اب دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں پہنچے، میں پیچھے پیچھے۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بقیع قبرستان والوں کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل 3 بار کیا۔ آقا علیہ السلام جب واپس لوٹے نا تو میں بھی واپس لوٹی۔ آقا علیہ السلام تھوڑا سا تیز چلے تو میں بھی تیز چلی، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام تھوڑا سا دوڑے تو میں بھی دوڑی۔ میں جلدی ایسے آگے دروازہ کھولا اور آگے چپ کر کے لیٹ گئی اور اوپر کپڑا لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرا نا سانس پھولا ہوا تھا، دوڑا آدمی سانس پھولا ہوا تھا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے عائشہ خیر ہے، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ بتاتی ہو یا بتانے والا مجھے بتا دے۔ سبحان اللہ، نہ کہو سبحان اللہ، آپ کے کہنے کہہ دی نہیں انشاءاللہ کہہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بتاتی ہو کہ یا بتانے والا مجھے اللہ بتا دے۔ اما جی فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ بتاتی ہوں، جلدی سے سارا واقعہ وہ بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ ازننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، عائشہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے بارے میں خیانت کرے گا؟ کیسے تمہیں یہ گمان آیا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وضاحت بتا دی۔ عائشہ بات اصل میں یہ تھی، آپ لیٹی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آئے تھے، اس نے چپکے سے مجھے آواز دی تھی، ایستا سے مجھے باہر بلایا تھا، میں ایستا سے باہر چلا گیا، اور جبریل اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کا اوپر والا جو کپڑا تھا لحاف تھا نا وہ اترا ہوا تھا، اس لیے جبریل بھی تیرا حیا کرتا ہے، وہ بھی اس لیے اندر نہیں آئے تھے۔ عائشہ جبریل نے آ کر کہا تھا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بقیع قبرستان والوں میں جاؤ، وہاں جا کے ان کے لیے دعا کرو۔ عائشہ میں تو اس لیے اللہ کا حکم مان کر گیا۔ گویا کہ وہ گمان جو پیدا ہو رہا تھا جس کے بارے میں شک تھا اور اس کو ختم کیا، یہ طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ اور آخری بات شیخ صاحب کی موجودگی میں مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو غم کی حالت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی امانت، اور ان کے آخر اوپر ایک شکایت کرتے ہیں امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی، میں نے نا آج عثمان کو سلام کہا ہے تو عثمان نے نا میرے سلام کا جواب نہیں دیا رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان کو پتہ کیا، عثمان عمر آپ کے پاس آئے تھے، عمر نے سلام کہا تھا، آپ نے اسلام کا جواب نہیں دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین عمر نے مجھے سلام کہا ہی نہیں، عمر نے مجھے سلام کہا ہی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں عثمان کے پاس سے گزرا ہوں، میں نے اس کو سلام کہا ہے، اس نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے امیر المومنین عمر میرے پاس سے گزرا بھی نہیں، مجھے اس نے سلام کہا بھی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے شخصیتیں کتنی بڑی ہیں جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے۔
عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے سلام کہا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے انہوں نے سلام نہیں کہا. اب فیصلہ امیر المومنین کے پاس ہے. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں عثمان عمر جب تم گزرے تھے تو عثمان کیا کر رہے تھے؟ ابو بکر میں جب گزرا تو عثمان بس نیچے بیٹھے تھے اور تن کے ساتھ اس طرح زمین کے اوپر کچھ کھیل رہے تھے جو کچھ نیچے بس دیکھ رہے تھے. عثمان بیٹھے تھے. جی امیر المومنین بیٹھا تھا. کیا کر رہے تھے؟ ابو بکر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی تھی. آقا علیہ السلام کے وہ غم کی حالت تھی اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں آقا علیہ السلام سے وہ کلمہ نجات نہیں پوچھ سکا. بس اس غم میں اپنے غم میں ہی موجود تھا. مجھے غم میں کوئی پتہ نہیں کہ عمر گزرے ہیں یا نہیں گزرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر تو بھی سچا ہے، عثمان تو بھی سچا ہے. عمر تو نے سلام کہا ہے. عثمان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو اپنے غم میں تھا. عثمان غم نہ کرو، وہ کلمہ نجات میں نے پوچھ لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمہ نجات کیا ہے جس میں کامیابی اور کامرانی اور نجات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا وہ کلمہ نجات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اب وہ بدگمانی جو پیدا ہو گئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوبصورت انداز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دور کیا. بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے درس ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے کہ آئیے ہمارے دلوں میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی بھائی بھائی سے جدا ہے، ماں بیٹی سے، بیٹا باپ سے خفا ہے. اس کی وجہ اور سبب یہ بدگمانی ہے. بدگمانی جب آتی ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. آئیے اپنی اصلاح کیجئے. معاشرے میں امن اور سکون چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے ماحول کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. بہت خوبصورت بات یہ ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظاہر تو اس کے لیے ہے جو بدگمان بن جاتا ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں کسی کے بارے میں بدگمان ہوں، اللہ کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، میں اپنے اندر ہی سڑ رہا، میں اپنے اندر ہی واقع بلا بالی ہوئی ہے، اپنے اندر ہی میں جل رہا ہوں، ان کے بارے میں کی فیصلہ کر رہا جس کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. مجھے کوئی اختیار نہیں میں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دوں یہ چور ہے، یہ شرابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جب تک میرے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، دلائل ہونے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت پر یہ آخری حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رعا عیسیٰ بن مریم رجلا یسرق. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی چوری کر رہا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سرقت، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے آگے سے کہا کلا لا الہ الا اللہ. قسم اٹھا کر اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے لا الہ الا اللہ میں نے چوری نہیں کی. اب نبی ہے، نبی دیکھ رہا ہے، نبی کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اب وہ آگے سے انکار کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آمنت باللہ لا الہ الا اللہ وکذبت نفسی. لا الہ الا اللہ پہ میرا ایمان ہے لیکن میں تیری بات کو مانتا ہوں. کذبت نفسی، اپنے آپ کو میں غلط کہہ لیتا ہوں کہ میری آنکھوں نے ہو سکتا ہے غلط دیکھا ہو، لیکن یہ تو کلمہ جو بول رہا ہے نا یہ لا الہ الا اللہ، اس پہ میرا ایمان. ہم گواہیاں بھی دے دیتے ہیں، قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، پرے میں بیٹھ کے باتیں بھی کر اور نہیں وہ جو مرضی آتی جائے، اے جھوٹائیے، اے چوریے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.